السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ عزیز ساتھیوں، آج کے سبق میں جو ہمارے لیے کتاب مقرر ہے اور جس کتاب کو ہم پڑھیں گے وہ کتاب دروس اللغۃ العربیۃ لغیر الناطقین بہا، دروس اللغۃ العربیۃ لغیر الناطقین بہا۔ یہ کتاب جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ کے استاد ڈاکٹر وی عبدالرحیم، دکتور فہا عبدالرحیم کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور 4 جلدوں پر تقریباً مشتمل ہے، جس کا یہ پہلا جلد ہے اور یہ انتہائی مفید کتاب ہے عربی سیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے، بیسک نالج کے لیے، عربی لینگویج کی بیسک نالج کے لیے اور ابتدائی کے لیے، بنیاد کے لیے، پرائمری کی حیثیت رکھتی ہے یہ کتاب۔ اور یہ بتاتا چلوں کہ جو بچے جن کا ایڈمیشن جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی میں ہو جاتا ہے، وہاں ان کا انٹرویو ہوتا ہے، اور انٹرویو صرف لینگویج کو پرکھنے کے لیے ہوتا ہے کہ عربی زبان کس درجے کی ہے، اسی زبان کو پرکھنے کے لیے ہی وہ انٹرویو ہوتا ہے۔ تو جو بچہ عربی میں کمزور ہوتا ہے تو کلیہ یعنی کالج سے پہلے اس کو معہد میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ ایک معہد ہے، 2 سال کا کورس ہے معہد کا۔ اب وہ اس کی جیسی استعداد رہے گی، عربی کی جتنی کمزور رہے گی، تو اس حساب سے 1 سیمسٹر، 2 سیمسٹر، 4 سیمسٹر کا وہ ٹوٹل کورس ہوتا ہے، تو جتنا اس کو ضرورت ہوگی اس حساب سے اس کو اس سیمسٹر میں داخل کیا جاتا ہے۔ اور ان 4 سیمسٹر میں جو 2 سال کا کورس ہے عربی لینگویج کے سیکھنے کا، جس کو معہد کہا جاتا ہے، اس میں یہ کتاب بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اس میں اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس کتاب میں جو چیزیں دی گئی ہیں ان کتابوں اور الفاظ کے نام کے ساتھ ان کی تصویر اور پک بھی ساتھ میں دی گئی ہے سمجھانے کے لیے۔ تو بہت ہی اچھی کتاب ہے اور بہت ہی آسان کتاب ہے، پرائمری کی حیثیت رکھتی ہے، دروس اللغات العربیۃ لغیر الناطقین بہا۔ یہ جو نام ہے، ہم پہلے اس نام کا معنی سمجھ لیتے ہیں اور اس کی مختصر ترکیب عربی زبان میں سمجھ لیتے ہیں۔ دروس یہ درس کی جمع ہے، دروس اردو اور عربی تو پڑھنا آتی ہوگی سب لوگوں کو، کہ کچھ لوگوں کو نہیں آتی ہے۔ جس کو نہیں آتی ہے وہ ہاتھ اٹھائیں تاکہ مجھے سمجھائیں۔ مثلا وہ عربی پڑھنا، اگر میں عربی میں لکھوں دروس، یہ دروس کیا ہے؟ جمع ہے۔ دروس جمع ہے، پلورل جس کو کہتے ہیں انگلش میں، پلورل جمع ہے۔ اس کا واحد یعنی سنگولر، واحد یعنی سنگولر درس کیا ہے؟ درس، واحد۔ درس کے معنی سبق، لیسن سبق، اور دروس جمع ہوئی جب پلورل ہوا تو اسباق، بہت سارے لیسنس۔ اللغہ، اللغہ جو ہے اللغہ، اللغہ کہتے ہیں زبان کو، لینگویج۔ اللغہ مانے لینگویج، اور العربیہ عربک، عربی لینگویج۔ اللغہ العربیہ عربی زبان۔ دروس اللغۃ العربیہ، دروس اللغہ یہ کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ، ایک ترکیب ہے مضاف مضاف الیہ، اور 3 ترکیبیں عمومی طور پر زیادہ استعمال ہوتی ہیں عربی زبان میں، یہ ہر زبان میں ہوتی ہیں۔ کوئی چیز جیسے کہیں یہ لڑکا اچھا ہے، یہ آدمی اچھا ہے، تو یہ مبتدا خبر کی ترکیب اس کو کہتے ہیں۔ ایک مبتدا خبر کی ترکیب جس سے بات پوری سمجھ میں آ جاتی ہے۔ دوسری ترکیب ہوتی ہے موصوف صفت، یعنی کوئی چیز ہوتی ہے اس کی صرف
خاصیت بیان کی جاتی ہے، چاہے وہ خاصیت اچھی ہو یا بری ہو، اس کی صفت بیان کی جاتی ہے چاہے اچھی ہو. خوبصورت پین، بری پین، اچھا لڑکا، نیک لڑکا. لیکن کیا آگے اس سے بات سمجھ میں نہیں آئی. جب نیک لڑکا آ رہا ہے یا نیک لڑکا کھا رہا ہے تب بات پوری سمجھ میں آ جاتی ہے. نیک لڑکا ہوشیار ہے یا چھوٹا ہے یا بڑا ہے تو اس سے پوری بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر کہیں نیک لڑکا یا چھوٹا لڑکا تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ موصوف صفت ہوئی. اور جب کہیں کہ اس کی قلم، میری قلم، آپ کی قلم، زید کی قلم یا زید کا غلام، تو یہ بھی ایک ترکیب ہے، اس کو مضاف مضاف الیہ کا نام دیا جاتا ہے. تو تین ترکیبیں عمومی طور پر زیادہ چھوٹی چھوٹی ترکیبیں استعمال ہوتی ہیں. پہلی ترکیب مبتدا خبر، یہ پورا جملہ ہوتا ہے، اس کو جملہ مفیدہ کہتے ہیں پورا، اس سے جس سے پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اور دوسری ترکیب ہے موصوف صفت کی، اور تیسری ترکیب ہے مضاف مضاف الیہ کی. یہ اکثر و بیشتر ہوتی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ہوتی ہیں لیکن یہ زیادہ تر استعمال میں آتی ہیں، اکثر و بیشتر. اب یہاں ہم دیکھیں گے کہ اللغہ العربیہ، عربی زبان، عربی زبان یہ موصوف صفت ہے، عربی زبان. اللغہ العربیہ موصوف صفت ہے یہاں پر. لیکن اگر دروس اللغہ العربیہ جب تینوں کو ملائیں گے تو یہ مضاف مضاف الیہ بن جائے گا. دروس مضاف اور اللغہ العربیہ مضاف مضاف الیہ. یہ آگے کی چیزیں جب آپ نحو بھی پڑھیں گے ساتھ میں اور صرف بھی پڑھیں گے تو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آگے جب آپ پڑھنے جائیں نحو تو وہ آپ کے لیے آسان ہے. اور اگر کوئی چیز کسی کو نہیں سمجھ میں آتی ہے تو ہاتھ اونچا کر سکتا ہے، درمیان میں بھی ہاتھ اونچا کر سکتا ہے، انشاءاللہ اس کو جواب دیا جائے گا. دروس اللغہ العربیہ، عربی زبان کے اسباق، عربی زبان کے اسباق. لغیر الناطقین بہا، لام یہاں جو ہے حرف جر ہے اور غیر کا معنی علاوہ، سوا. اور یہاں پر جو غیر کا معنی ہے وہ نہیں کے معنی میں ہے، نفی کے معنی میں، نہ کے معنی میں. اور الناطقین، ناطقین یہ جمع ہے، جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم. جمع کی کئی قسمیں ہیں، پلورل کی کئی قسمیں ہیں. جمع مذکر سالم ہوتا ہے، جمع مؤنث سالم ہوتا ہے، جمع تکسیر ہوتا ہے، جمع تکسیر ہوتا ہے. اور وہ آگے آپ جب نحو پڑھیں گے تو ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی. بس صرف میں اشارہ کرتے جا رہا ہوں تاکہ جب اس کتاب میں آپ ان کی تعریفات بھی پڑھیں گے اور ساری چیزیں ان کی مثالیں بھی پڑھیں گے آپ. یہ جمع مذکر سالم ہے. با حرف جر ہے، حروف جیسے کلمہ جو انسان کی زبان سے نکلتا ہے اس کو کلمہ کہتے ہیں. انسان کی زبان سے جو بھی ورڈ نکلتا ہے آپ اس کو کلمہ کہتے ہیں. تو وہ کلمہ کی تین قسمیں ہیں. کلمہ جو انسان کی زبان سے نکل رہا ہے وہ کیسا ہوگا، اس کی تین قسمیں ہیں. یا تو وہ اسم ہوگا، کسی چیز کا نام ہوگا، یا فعل ہوگا، کوئی کام ہوگا، ورک ہوگا، ورب ہوگا، یا حرف ہوگا، یا حرف ہوگا جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، جو اسم اور فعل کا محتاج ہوتا ہے. حرف اسم اور فعل کا محتاج جس کا کوئی معنی، یعنی سے تک کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے. اندر، گھر میں اگر کہیں گے تب بات سمجھ میں آئے. لیکن اگر کہیں میں، اوپر، تو یہ حروف جر ہیں. اعلیٰ، فی، یہ 17 حروف جر ٹوٹل ہوتے ہیں تو یہ حروف جر ہے. اور ہا اسم ضمیر ہے، ہا اسم ضمیر. اب پورے کتاب کا جو نام ہے دروس اللغہ العربیہ لغیر الناطقین بہا، عربی زبان کے اسباق عربی زبان نہ جاننے والوں کے لیے، عربی زبان کے اسباق عربی زبان نہ جاننے والوں کے لیے. لیسنس آف عربک لینگویج فار نان عربک اسپیکرس. لیسنس آف عربک لینگویج فار نان عربک اسپیکرس. یہ پورا سبق کا معنی ہوا، اس پوری کتاب کا معنی ہوا. جب یہ کتاب ہم ساتھ میں رکھیں گے تو اس کتاب کے اوپر کچھ چیزیں سمجھانے کے لیے بھی دی ہوئی ہیں. 3 مثالیں اوپر دی ہوئی ہیں. ہاذا قلم، ہاذا قلم. ہاذا یہ ہم اشارہ کرتے ہیں کسی چیز، یہ اس میں اشارہ ہے. ہاذا کیا ہے؟ اس میں اشارہ. اسم ہے، اس میں اشارہ. اسم کی کئی قسمیں ہیں، اسم کی کئی قسمیں. اسم معرفہ بھی ہوتا ہے اور اسم کی کئی کوالٹی کے حساب سے، کیٹیگری کے حساب سے قسمیں ہوتی ہیں. جیسے جنس کے اعتبار سے قسمیں ہوتی ہیں، مذکر اور مؤنث، مذکر اور مؤنث. اور اگر ہم تخصیص یا عام کے حساب سے کہیں تو معرفہ اور نکرہ، یعنی کوئی چیز خاص ہوتی ہے، کوئی عام ہوتی ہے. کسی چیز کو خاص مراد دیا جاتا ہے یا کوئی عام یعنی مراد ہوتا ہے. تو اس حساب سے کئی قسمیں ہو جاتی ہیں. کبھی 3 قسمیں ہو جاتی ہیں، واحد، تثنیہ، جمع، یعنی 1 2 3، سنگولر، ڈول اور پلورل. تو اس حساب سے کئی قسمیں ہو جاتی ہیں، الگ الگ کیٹیگری کے حساب سے کئی قسمیں ہو جاتی ہیں. ہاذا یہ اس میں اشارہ ہے. اور یہ اس میں اشارہ کیا ہے؟ معرفہ کی قسموں میں سے، معرفہ کی قسموں سے. اسم معرفہ یعنی وہ اسم جس سے کسی خاص چیز کو مراد لیا گیا ہو، کوئی خاص چیز کو مراد لیا گیا ہو تو اس کی تعین کی گئی ہو خاص چیز کی. وہ 7 قسمیں ہیں. اور ان 7 قسموں کے علاوہ جتنے بھی جو اسم کی قسمیں اس تعین کے اس کیٹیگری کے حساب سے وہ سب نکرہ ہیں، وہ سب عام ہیں. 7 چیزیں اگر پائی جاتی ہیں تو وہ معرفہ ہیں یعنی خاص ہیں. ہاذا اگر ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہم اس کو خاص کر رہے ہیں. انسان اشارہ کب کرتا ہے؟ چاہے قریب کا ہو یا دور کا ہو.
جس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے گویا کہ اس کو خاص کر رہا ہے، وہی چیز مراد ہے جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کوئی دوسری چیز مراد نہیں ہوتی ہے. تو ھذا اس میں اشارہ قریب کے لیے، اس میں اشارہ قریب کے لیے بھی آتا ہے اور دور کے لیے بھی آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں یہ اور وہ، اردو میں کہتے ہیں یہ اور وہ، تو یہ اس میں اشارہ ہے قریب کے لیے. ھذا معنی یہ، ھذا اس میں اشارہ قریب کے لیے. یہ دس جس کو کہتے ہیں انگلش میں دس، اور اٹ بھی آتا ہے غیر جاندار کے لیے. قلم، قلم معنی پین، قلم پین، اور یہ نکرہ ہے، قلم نکرہ ہے. دیکھیے ھذا میں نے بتایا کہ اس میں معرفہ کی جو 7 قسمیں ہیں ان میں سے اس میں اشارہ ایک قسم ہے، یہ معرفہ ہے. ھذا معرفہ ہے، اور قلم نکرہ ہے. قلم کیا ہے؟ نکرہ، ایک پین. قلم کے معنی کیا ہوگا؟ ایک پین. قلم، قلم معنی پین، ایک پین. قلم معنی ایک پین. لیکن اگر الف لام داخل کر دیں گے تو اس کا معنی ہو جائے گا صرف پین. صرف پین ہوتا ہے خاص پین، لیکن خاص لکھا نہیں جاتا ہے. ہوتا ہے معنی خاص پین، لیکن خاص ترجمے میں لکھا نہیں جاتا، وہ صرف ذہن میں سمجھا جاتا ہے. القلم یعنی قلم کو، قلم خاص کر جو مراد ہوتی ہے، جو اس سے پہلے کوئی چیز جملے میں جب ذکر ہوتا ہے تو وہ چیز گزر چکی ہوتی ہے، یا جو خاص چیز ہوتی ہے وہی مراد ہوتی ہے جملے کے حساب سے جب سمجھا جائے. ھذا قلم، میں نے بتایا کہ 3 ترکیب کی جو عمومی طور پر استعمال ہوتی ہے، 3 چیزیں: مبتدا خبر، موصوف صفت اور مضاف مضاف الیہ. اس کو ہمیشہ یاد رکھو، کیونکہ جب آپ پڑھیں گے آگے اور جو نحو اور صرف کی کتابیں پڑھیں گے تو اس میں یہ چیزیں آپ کو مثالوں میں بہت ساری دیکھنے کو ملیں گی. ان چیزیں، اور یہ چیزیں بار بار ریپیٹ ہوں گی، بار بار ریپیٹ ہوں گی، اس لیے ان 3 چیزوں کو ذہن میں بٹھا لیں. تو یہاں جو ہے ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے، یہ ایک قلم ہے. ھذا قلم، یہ ایک پین ہے. یعنی اس سے پوری بات سمجھ میں آ جا رہی ہے. یہ پورا جملہ ہے، مبتدا خبر ہے. یہ ترکیب کون سی ہے؟ مبتدا خبر کی ہے، مبتدا خبر کی ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو دوسری جو ترکیب ہے موصوف صفت، بیسک کے طور پر صرف اشارتاً بتاؤں گا کہ موصوف صفت پہچان یہ ہے سب سے بڑی کہ موصوف صفت میں 10 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے. موصوف صفت میں 10 چیزوں میں سملرٹی ہوتی ہے کہ وہ 10 چیزیں سیم ہوں گی اس کی، اور 10 چیزوں میں سے ایک جملے میں، ایک ہی سینٹینس میں 4 چیزیں ایک ساتھ پائی جائیں گی. 4 چیزیں، کیونکہ 10 چیزیں ایک ساتھ نہیں آئیں گی. جب ہم اس کو 10 چیزوں کو لکھیں گے تو پتہ چلے گا. واحد، تثنیہ، اگر کوئی لفظ نہیں سمجھ میں آتا ہے تو پوچھ لیجئے گا. تثنیہ، جمع. یعنی عدد میں کہ عدد برابر رہے گا. اگر واحد ہے، اس موصوف اگر واحد ہے تو صفت بھی واحد ہی آئے گی. اگر موصوف تثنیہ یعنی ڈول، تثنیہ یعنی ڈول، واحد یعنی سنگولر، واحد یعنی سنگولر، اور تثنیہ یعنی ڈول، اور جمع یعنی پلورل، تو عدد میں مطابقت ہونی چاہیے. موصوف اگر واحد ہے تو صفت بھی اس کی واحد ہونی چاہیے. جیسے زید کا تو ایک ہی اس کی صفت آئے گی، جمع نہیں آئے گی اس کی. اسی طریقے سے اعراب میں، اسی طریقے سے اعراب میں رفع، یا اس طرح لکھیں رفع اے کے ساتھ، آ کے ساتھ. نصب، رفع، نصب، جر، جر کریں گے اس کو، جر. یہ اعراب ہے. اعراب رفع یعنی پیش کو کہتے ہیں. رفع کس کو کہتے ہیں؟ پیش کو. رفع پیش کو کہتے ہیں. اور نصب زبر کو کہتے ہیں. اوپر یہ لکیر ہے، اس کے اوپر ہے تو یہ زبر، اور اگر اس کے نیچے ہے تو یہ زیر. جر کو زیر کہیں گے، جر کو زیر کو جر کہتے ہیں. اور یہ حالتیں ہیں، اعراب کی حالتیں ہیں. پھر ان کے دوسرے بھی نام آتے ہیں، ضمہ، فتحہ، کسرہ، دوسرے بھی نام آتے ہیں. جب آپ پڑھیں گے نحو کی کتاب تو اس میں آ جائے گا. میں صرف اشارتاً بتا رہا ہوں تاکہ جب وہ چیز پڑھیں، کیونکہ یہ چیز نحو کے ساتھ مطابقت، ہم نحو کے ساتھ ساتھ چلیں گے. اس کتاب صرف ترجمے کی حد تک اس کتاب کو نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ترجمے کی حد تک پڑھیں گے تو کوئی سمجھ میں نہیں آئے گا. صرف ترجمہ پڑھتے چلے جائیں گے، بھلے ہم تھوڑا سا ٹائم لیں لیکن ہر چیز کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھتے جائیں. اور بیسک چیزیں، کیونکہ ہم ابتدائی ادارے پرائمری کے سمجھ لو اسٹوڈنٹ ہیں، تو ساری چیزیں ہمارے لیے نئی لگ رہی ہیں، ایک ایک چیز ہم کو نئی لگ رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر گزر جائیں گی تو بار بار جب ذہن میں وہ چیزیں ریپیٹ ہوں گی تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا، فائدہ ہوگا. تو میں بتا رہا تھا کہ موصوف صفت میں 10 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے، اور 10 چیزوں میں ایک جملے میں 4 ہی چیزیں آئیں گی. وہ کس طرح وہ بتا رہا ہوں. 6 چیزیں ہو گئیں. سانپ مذکر،
मुज़क्कर यानी मेल और फीमेल, जैसे जिन्स जिसको कहते हैं, सेक्स जिसको कहते हैं, मेल और फीमेल, मुज़क्कर। और मुअन्नस, मुअन्नस। असल में गुजराती लिखने की आदत नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मुझे फर्स्ट टाइम शायद लिख रहा हूँ मैं गुजराती, इतना ज़्यादा कभी लिखा नहीं है मैंने। मुज़क्कर और मुअन्नस। मारिफा, मारिफा और नकिरा अभी गुजरा, जो अभी मैंने बताया। मारिफा नकिरा, मारिफा नकिरा। मारिफा यानी ख़ास, इतना समझ लो कि कोई ख़ास चीज़ मुराद, और नकिरा यानी आम, कोई भी। और नकिरा का तर्जुमा जब होता है तो या तो एक से होता है या किसी से होता है, या कोई कलम, या किसी शख्स को बुलाओ, या कोई शख्स आया किसी शख्स को बुलाओ, या एक कलम या एक आदमी आया, लेकिन उसकी तखसीस नहीं होती कि कौन किस कौम का है या कहाँ से या क्या नाम है, वो कोई तखसीस नहीं होती है। तो मारिफा और नकिरा, मारिफा में ख़ास होता है, और मारिफा की 7 किस्में हैं। इसमें मारिफा की 7 किस्में हैं, वो भी इंशाअल्लाह आती रहेंगी धीरे धीरे। तो ये कितनी चीज़ें हुई? 10 चीज़ें। इन 10 चीज़ों में से एक साथ 4 चीज़ें आएंगी, इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक। टोटल कितनी हुई? 4 चीज़ें। क्योंकि कोई भी चीज़ या तो मारिफा होगी या तो नकिरा होगी, दोनों एक साथ नहीं हो सकती। या तो मुज़क्कर होगी या मुअन्नस होगी, मुज़क्कर और मुअन्नस एक साथ नहीं हो सकती। कोई भी चीज़ या तो वाहिद होगी या तस्निया होगी या जमा होगी, तीनों एक साथ नहीं हो सकती। और किसी भी चीज़ पर एराब एक ही होगा, या तो रफ़ा होगा या तो नसब होगा या जर होगा। तो ये 4 चीज़ें, तो एक साथ 4 चीज़ें पाई जाएंगी इसी जुमले में, एक साथ 4 चीज़ें पाई जाएंगी। जैसे यहाँ देख लो, अल-लुग़ा अल-अरबिया, इसी में मिसाल मौजूद है, अल-लुग़ा अल-अरबिया। अब इसको मेरे ख्याल से अरबी में ही लिखना पड़ेगा, तब ज़्यादा समझ में आएगा। इसका जो एराब है जुमले के हिसाब से अल-लुग़तिल अरबिय्यति, क्योंकि मुज़ाफ़ इलैह है, ये पूरा जुमला मौसूफ़ सिफ़त मिल करके मुज़ाफ़ इलैह वाक़िअ हो रहा है, और मुज़ाफ़ इलैह मजरूर होता है, मुज़ाफ़ इलैह मजरूर होता है। इस्म पर जर, और जर इस्म की अलामत। ज़ेर आना फ़ेल पर और हर्फ पर तो खुद अमल करता है, हर्फ खुद अमल करता है, लेकिन हर्फ पर कोई एराब नहीं आता, हर्फ खुद एराब देता है। फ़ेल पर ज़ेर नहीं आती है, फ़ेल पर ज़ेर नहीं आती है। ज़ेर इस्म की अलामतों में से है। ज़ेर अगर किसी पर आई है तो जान लो कि वो इस्म है, जान लो कि इस्म है। ज़ेर ये इस्म की अलामत है, और इस्म पर ज़ेर सिर्फ 2 चीज़ों की, नाचीज़ के इल्म के मुताबिक सिर्फ 2 चीज़ों पर की वजह से आती है। किसी भी इस्म पर ज़ेर 2 ही सूरतों में आ सकती है, या तो वो मुज़ाफ़ इलैह हो, वो जुमला मुज़ाफ़ इलैह हो, वो लफ्ज़ मुज़ाफ़ इलैह हो, या उससे पहले हर्फ़ जर हो, या उससे पहले हर्फ़ जर यानी जर देने वाले हुरूफ जो 17 हैं, मैंने अभी जिक्र किया। अल-लुग़तिल अरबिय्यति। अब देखो ये पूरा जुमला है, ये मौसूफ़ है, अल-लुग़ा मौसूफ़ है, और अल-अरबिया सिफ़त है, अल-अरबिया सिफ़त है। अरबी ज़बान, अरबी ज़बान, ज़बान की सिफ़त है। ज़बान तो बहुत सारी हैं, ज़बान मौसूफ़ है और अरबी उसकी सिफ़त है, क्योंकि ज़बान अंग्रेज़ी भी हो सकती है, उर्दू भी हो सकती है। लेकिन जब हमने कह दिया कि अरबी, तो उसकी सिफ़त बयान की ज़बान की कि अरबी, अल-लुग़ा अल-अरबिया। तो दोनों देखिए, मारिफा की जो 7 किस्में हैं उसमें से दूसरी किस्म ये है कि उस पर अलिफ लाम दाखिल हो, उस इस्म पर अलिफ लाम आए। तो यहाँ ये मारिफा है, ये दोनों मारिफा हैं, दोनों क्या हैं? मारिफा हैं, दोनों मारिफा हैं। पहली चीज़ मुताबिक मारिफा और नकिरा में से मारिफा हैं, और मुअन्नस है। मुज़क्कर और मुअन्नस में देखेंगे तो मुअन्नस है। मुअन्नस की वाज़ेह अलामत ताए तानीस का आखिर में होना। ये गोल ता जो है, ये जो गोल ता है, इसको ताए तानीस कहते हैं। ये गोल ता, ये मुअन्नस की अलामत है, ख़ास तौर से ये मुअन्नस की अलामत समझा जाता है इसको। तो ये वाज़ेह अलामत है, मुअन्नस की अलामत। तो दोनों मुअन्नस हैं, दोनों इन 4 में से 2 आ गया। अब एराब देखेंगे, एराब इस पर क्या है? हालत जर में है, कसरा है, ज़ेर है, जर है, हालत जर में है, कसरा है, इस पर ज़ेर है। एराब तीनों में से एक आ गया। और वाहिद और तस्निया में से, जमा में से वाहिद है, वाहिद है, जमा नहीं है। तो दुरूस जमा है, दुरूस जमा है, लेकिन अल-लुग़ा वाहिद है। अल-लुग़ा माने लैंग्वेज, अल-लुग़ा माने लैंग्वेज, और इसकी जमा आती है अल-लुग़ात, अल-लुग़ात। लिख लिया है, इस चीज़ को मिटा दूं? अल-लुग़ात, अल-लुग़ात, अल-लुग़ात। अल-लुग़ा माने आखिर में गोलता, अल-लुग़ा ते, तो ता जो भी एराब रहेगा जुमले के हिसाब से अल-लुग़ा।
اس کو جب ٹھہر کر کے پڑھیں گے تو گول تا کی آواز ہا کی آواز آتی ہے، اور وہ تجوید میں قرآن میں پڑھتے ہو اللغہ یعنی زبان، اللغہ یعنی زبان، اور جب جمع کہیں گے زبانیں تو اللغات، اللغہ واحد ہے، واحد مؤنث ہے، اور اس کی جمع اللغات یعنی زبانیں، زبانیں، العربیہ عربی واحد، اور الناطقین مانے بولنے والے، الناطقین مانے بولنے والے، اسپیکرز، اور اس کا یہ جمع ہے، جمع مذکر سالم، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ جمع مذکر سالم ہے، اس کا واحد جو آتا ہے سنگولر ناطق، ناطق، ناطق بولنے والا، ناطق بولنے والا۔ تو پورے جملے کا، پورے کتاب کا جو نام ہے پورا جملہ دروس اللغۃ العربیۃ لغیر الناطقین بہا، عربی زبان کے اسباق عربی زبان نہ جاننے والوں کے لیے، اور ہم سب عربی زبان نہیں جانتے ہیں۔ تو یہ کتاب انشاءاللہ بہت ہی آسان ہے، میں نے تو بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کے علم کے اضافے کے لیے بتا دی ہیں جو اس کتاب سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو یہ کتاب بہت آسان ہے، انشاءاللہ تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، اور پہلا حصہ ہے، ہم دھیرے دھیرے اس کو پڑھتے رہیں گے، اور لائٹ بھی چلی گئی ہے، باقی کا انشاءاللہ اگلے کتاب کو اگلے ہفتے سے یا کل سے انشاءاللہ شروع کریں گے، جب لائٹ بھی رہے گی اور ساری چیزیں ہمارے سامنے دستیاب رہیں گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ہاں، ایک آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عربی زبان کی بہت ہی اہمیت ہے ہمارے مذہب میں، اسلام میں بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ ہمارا پورا کا پورا دین عربی زبان کے اوپر ٹکا ہوا ہے، قرآن عربی زبان میں ہے، اور یہ بات اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید میں 11 آیتوں میں فرمائی ہے۔ قرآن کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا 11 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی۔ اگر کوئی ریفرنس کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے تو میں سورہ کا نام اور آیت کا نام بتا دیتا ہوں کہ کن کن آیتوں میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا ہے ہم نے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 2، سورہ یوسف آیت نمبر 2، سورہ رعد آیت نمبر 37، سورہ نحل آیت نمبر 103، سورہ یوسف آیت نمبر 2، سورہ رعد آیت نمبر 37، اور یہ صورتوں کی ترتیب سے ہیں، صورتیں یہ صورتیں ترتیب سے بتا جا رہا ہوں، شروع سے ہی بتائے جا رہے ہیں، ترتیب سے صورتیں ہیں، یعنی بغیر بیچ میں کوئی دوسری صورت نہیں ہے، ایک صورت کے بعد دوسری صورت آپ کو ملے گی۔ سورہ رعد آیت نمبر 37، سورہ نحل آیت نمبر 103، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 113، سورہ شعراء آیت نمبر 195، سورہ شعراء آیت نمبر 195، سورہ زمر آیت نمبر 28، سورہ فصلت میں 2 جگہ پر ہے، آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 44، سورہ زخرف آیت نمبر 3، سورہ شورى آیت نمبر 7، اور آخر میں 11ویں مقام پر سورہ احقاف، سورہ احقاف 26واں پارہ آیت نمبر 12، آیت نمبر 12۔ ان آیتوں میں، ان 11 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، ہم نے قرآن کو عربی نازل کیا، کہیں صرف عربی کہا اور کہیں کہا عربی زبان میں۔ 3 سے زیادہ مقامات پر اللہ نے لسان کا لفظ، لسان مانے زبان، جس طرح اللغہ مانے زبان ہوتا ہے اس طرح لسان مانے بھی زبان ہوتا ہے، دونوں کے معنی زبان ہوتا ہے، اللغہ مؤنث ہے اور اللسان مذکر ہے، اللسان مذکر ہے۔ 3 سے زائد مقامات پر اللہ نے کہا کہ لسان کا لفظ، زبان کا لفظ ذکر کیا اللہ رب العالمین نے، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا۔ اس طرح احادیث صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عربی میں، پورا دین کا دار و مدار عربی پر ہے۔ اگر ہم عربی نہیں سمجھیں گے تو دین کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا، ہم دوسروں کے محتاج رہیں گے، کوئی ہمارے درمیان واسطہ بن جائے گا، یعنی ہم انڈائریکٹ سیکھیں گے، ڈائریکٹ قرآن اور حدیث کو نہیں سیکھ سکیں گے۔ اس لیے عربی زبان کا سمجھنا بہت ہی ضروری ہے، اور اس کی فضیلت میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اہل ایمان کی قرآن کی زبان ہے اور اہل جنت کی زبان ہے، یہ زبان عربی زبان اہل جنت کی زبان ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اس زبان کو سیکھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جب تک زندہ رکھے تو اسلام پر، ایمان پر اور اسلام پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔